میئر کراچی مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بڑا مثبت آیا. میں خود کراچی کے مختلف مقامات کا تقریباً ہر ٹاؤن میں نے پرسنلی وزٹ کیا. سلمان عبداللہ مراد صاحب نے عید کے تینوں روز مختلف مقامات کا وزٹ کیا. ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے میرے ساتھ مختلف مقامات کا وزٹ کیا. کرم اللہ وقاصی صاحب نے ڈفرینٹ مقامات کا وزٹ کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی میں جو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوتی تھی وہ پریشانی اب کی بار الحمدللہ نہیں لاحق ہوئی. اور آپ کی انتظامیہ نے اچھے انداز سے احسن انداز سے اس تمام آلائش کے آپریشن کو کامیابی سے عبور کیا. میں کچھ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عید کا چوتھا روز ہے لیکن اس آپریشن کے حوالے سے یہ 5واں دن ہے جب ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ عید سے ایک دن پہلے بورا جماعت کی عید ہوتی ہے اور اس پہلے روز جب بورا جماعت کی عید ہوتی ہے تب بھی چونکہ قربانی کے فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس دن بھی آلائشوں کو اٹھانا ہوتا ہے. اور اس دن بھی ہمارا عملہ گراؤنڈ پر تھا, کام کر رہا تھا اور ہم لوگوں نے خود بورا کمیونٹی کے پاس گئے, ان کو عید کی مبارکباد بھی دی, مٹھائی بھی دی اور وہاں جو کام ہو رہا تھا اس کو مانیٹر بھی کیا, جس کے اوپر کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہمارا کہ پتہ نہیں کون سا سپر مین ہے جس نے عید کے ایک دن پہلے قربانی کر دی. وہ سپر انتظامیہ اب کی بات ڈیفرنٹ یہ ہے کہ 75 سال بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بورا کمیونٹی ہم سے پہلے عید مناتی ہے. اس کا مطلب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آلائشیں پہلے ایک دن پہلے کبھی نہیں اٹھتی تھی. یہ کامیابی ہے اب کی بار کی انتظامیہ کی. اور آج بھی جماعت اہل حدیث کا تیسرا دن ہے قربانی کا. آج بھی ایز وی اسپیک آلائشوں کا پروسیس اکٹھا کرنے کا جاری و ساری ہے اور انتظامیہ حرکت میں ہے. ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں ٹوٹل جو سالڈ ویسٹ ہم نے اکٹھا کیا وہ 1,13,435 ٹن ہے. 1,13,435 ٹن ہے. اور یہ کچرا 3 لینڈ فل سائٹ پر جمع کرایا گیا ہے. ایک ہے جام چاکرو, ایک ہے گوند پاس اور ایک ہے ملیر. یہ جو میں نے آپ کو 1,13,435 ٹن کچرا اکٹھا کرنے کا نمبر دیا ہے یہ وہ ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اب کی بار کسی نے آلائش کو دریا میں پھینک دیا, نالے میں پھینک دیا, سڑک کے کنارے پھینک دیا. یہ وہ فگر ہے جو کہ ہماری لینڈ فل سائٹ پر جمع ہوا. اس کی باقاعدہ ویٹیج کی گئی ہے اور ٹنیج میں نے آپ کو بتا دی کہ 1,13,435 ٹن ان 3 لینڈ فل سائٹ پر جمع ہوا ہے. اس میں جو کچرا ہے وہ 31,000 ٹن ہے. کچرا جو ہے وہ 31,000 ٹن ہے اور 82,435 ٹن 82,435 82,435 ٹن آلائشوں کا وزن ہے. تو میں نے آپ کو جو نمبر دیا 1,13,000 اس کو بھی میں نے فردر بائیفرکیٹ کیا کہ اتنا ہم نے کچرا اور اتنا آلائشیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈیلی سالڈ ویسٹ تقریباً 10,000 ٹن کچرا اٹھاتی ہے. ان 3 دنوں میں 1,13,000 ٹن کچرا اٹھا ہے. اور کسی نے اسلام آباد سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا, کسی نے سکھر سے آ کے کچرا نہیں اٹھایا, کسی نے کوئٹہ سے آ کے نہیں اٹھایا, کسی نے امریکہ سے کینیڈا سے نہیں اٹھایا. یہی کی انتظامیہ, دیٹ مینس کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں تھی. جو آپ نے تقریباً 7,000 گاڑیوں کو ڈپیوٹ کیا تھا اس عمل میں وہ حرکت میں تھے. وہ آلائشیں اکٹھا کر رہے تھے, اکٹھا کر کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جا رہے تھے. وہ جو 24,000 افراد پر مشتمل عملہ آپ نے تعینات کیا تھا اس ایکسرسائز کے لیے, انہوں نے کام کیا اور ان کی مدد سے ہم 1,13,000 ٹن کچرا اور آلائشوں کو اٹھا پائے. میں جہاں سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ کا, ضلعی انتظامیہ کا, ٹاؤن کا شکر گزار ہوں, اسی طریقے سے میں اسکاؤٹس کا شکر گزار ہوں. میں نے مختلف کیمپوں پر وزٹ کیا, وہاں پر اسکاؤٹس کے بچے کیمپ پر موجود تھے جو کہ اس پورے عمل میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے, ہماری مدد کر رہے تھے.
اسی طریقے سے میں اپنی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پازیٹیو رپورٹنگ کی, آپ نے مثبت رپورٹنگ کی, آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں, انتظامیہ کام کر رہی ہے. آپ نے نشاندہی کی کہ اگر کام کہیں نہیں ہوا, آپ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جی فلاں جگہ پر کام نہیں ہوا, فوری طور پر ہم نے کنسرن ڈپٹی ڈائریکٹر کو کنوے کیا, ایم ڈی صاحب کو اس کی کاپی بھیجی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اس تمام آپریشن کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے. میں جہاں کامیابی کا ذکر کر رہا ہوں, میں کچھ شارٹ کمنگز بھی آئی ہیں, میں اس کا بھی آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ تھے, ہم چیزوں کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں, تو میں اس کی بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک چیلنج بہت بڑا ہمیں آ رہا تھا, اور وہ چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ آلائشوں کو آ کے کاٹ کے اس میں سے سامان نکال رہے تھے. ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں, چاقو تھے. ہمارا سالڈ ویسٹ کا عملہ ہو یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر مختیار کار ہوں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا. تو ہمیں پریکٹیکلی ایک ڈیفیکلٹی یہ آئی کہ یہ لوگ چاقو چھری لے کے آ گئے اور انہوں نے آلائشوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ گند کو مزید پھیلایا جا سکے. اور کچھ مقامات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں نے خود وزٹ کیا. شہید ملت روڈ پہ شمسی پارک ہے ہمارا, وہاں پر جب میں گیا تو مجھے کونے پہ کم از کم 20-25 ایسے لوگ نظر آئے. بلکہ ایم ڈی صاحب جیسے ہی گراؤنڈ پہ پہنچے, ایک بندہ ان کے سامنے کارروائی کر رہا تھا. فوری طور پر ہم نے کارروائی کی. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل گئے, ڈنگا موڑ ہمارا کلیکشن پوائنٹ تھا, وہاں پر لوگ موجود تھے. ہم لیاقت آباد ڈاک خانہ گئے, وہاں پر یہ لوگ موجود تھے. شرف آباد پہ نیشنل کالج کے سامنے یہ لوگ موجود تھے. تو ہم نے پھر پولیس کی مدد لی. میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی, میری تمام ڈی سی صاحبان سے, کمشنر صاحب سے بات ہوئی. یہی کام ہوتا ہے میئر کا, کوآرڈینیشن اداروں کے درمیان, اسرٹ کرنا اپنے آپ کو. اور ہم حرکت میں آئے, اور تقریباً کوئی 110 یا 115 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا, جس میں صرف 91 افراد 91 لوگ تھے جن کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے گرفتار کیا. اسی طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئیں. ایک چیلنج تھا ہمارے لیے, تو اس کا ہم نے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح اب کی بار ہم نے تمام ٹاؤنز کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, اگلے سال انشاءاللہ پولیس کو بھی آن بورڈ لیں گے تاکہ ان تمام کلیکشن پوائنٹس پہ پولیس کا عملہ بھی موجود ہو, تاکہ اس طرح کی سچویشن کو آپ قابو پا سکیں. دوسری دقت جو ہر سال ہوتی تھی, اب کی بار بھی ہوئی لیکن کم ہوئی, کہ اوجڑیاں گاڑی ٹرک سے گر جاتی تھی. بالخصوص ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو سڑک ہے, جو نیو کراچی نارتھ کراچی سے ہوتے ہوئے جام چاکرو گوند پاس جاتی ہے, وہاں پر ہمیں آلائشیں گری بھی نظر آتی تھی, اور شہر کی مختلف شاہراہوں پر بھی نظر آتی تھی. اب کی بار ہم نے اپنے عملے کو, سالڈ ویسٹ کے عملے کو, ایم ڈی صاحب نے ہدایت دی کہ وہ آن گراؤنڈ رہیں, گھومتے رہیں. میں بھی گھوم رہا تھا, سلمان صاحب بھی گھوم رہے تھے, کرم اللہ وقاصی صاحب بھی گھوم رہے تھے, نجمی عالم صاحب بھی گھوم رہے تھے, دل محمد صاحب بھی, سب کے سب ہمارے نمائندے گھوم رہے تھے. جہاں نظر آیا کہ آلائش گری ہوئی ہے, فوری طور پر ٹیم گئی اور ٹیم نے جا کے اس کو کلیئر کر دیا. تیسری دقت وہ منفی سوچ کہیں کہیں تھی کہ ہمارے یہاں ہم واحد بدنصیب شہر ہیں شاید جہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ, کہ 24 گھنٹے کچرا اٹھ رہا ہوگا. دنیا میں کہیں پر 24 گھنٹے کچرا نہیں اٹھتا. مخصوص اوقات ہوتے ہیں, وقت دیا جاتا ہے جس پہ ٹیم آئے گی, کچرا اٹھا کے لے جائے گی. کچھ لوگ تھے جو کچرے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے, کچھ لوگ تھے جو کچرے کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے سیلفی کھنچائی تاکہ مذاق اڑا سکیں ان محنت کش سالڈ ویسٹ کارکنان کا جو کہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے. کچھ آپ کے دوستوں نے بھی اس کو پھر مزید ٹویٹ کیا, ٹاٹ کیا. جہاں کچرا موجود تھا اس کی تصویر ٹویٹ کی, جب 1 گھنٹے بعد کچرا ہٹا لیا گیا, اتار لیا گیا, اس کی کسی نے خبر نہیں چلائی. انفیکٹ جس صاحب نے وہ ٹویٹ کیا تھا ان کی خود کی 1 گھنٹے بعد کی ویڈیو ہے, ایک تصویر ہے ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ تعریف کریں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انقلاب, یہ ہوتی ہے تبدیلی.
کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ چیز سب اور صاف ہو گیا.